بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دن کس طرح سے بدل جاتے ہیں، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ شخص جس کے خلاف پاکستان کے سب سے زیادہ خطرناک کیسز بنائے جا رہے ہیں، جس کے خلاف ایسے مقدمات بنائے جا رہے ہیں جس میں سزا عمر قید سے لے کر سزائے موت تک ہوتی ہے، وہ شخص جس کے بارے میں کہا گیا اس پر کانٹا لگ گیا ہے اور اب یہ کبھی سیاست میں واپس نہیں آ سکتا، آج سیاست اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اس سے بڑی بڑی ملاقاتیں جیل کے اندر ہو رہی ہیں۔ اب اڈیالہ جیل کو کہا جا رہا ہے تو زمان پارک بن گیا ہے، جس طرح سے تمام لوگ آتے تھے زمان پارک میں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے، آج وہی ماحول ہے کہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کابینہ کے حوالے سے کہ کابینہ میں کون کون ہوگا وہ نام عمران خان دے گا، اور اب اس کے بعد ملاقات کے بعد کہا جا رہا ہے جی کہ پہلے فیز میں نام فائنل ہو چکے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ قراردادیں آ رہی ہیں قومی اسمبلی میں، قراردادیں، اور وہ کس لیے؟ وہ قیدی نمبر 804 کے لیے۔ اب قومی اسمبلی میں بحث ہوگی قیدی نمبر 804 کی رہائی پر، بات ہوگی اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم کی، اور دونوں طرف سے بات ہو رہی ہوگی۔ پھر یہ ریزولوشن آ رہا ہے، قرارداد آ رہی ہے، جو کہ اب قرارداد اس وقت اسمبلی کے حوالے سے اسمبلی فلور پر لانے کے لیے اسد قیصر نے باقاعدہ یہ جمع کرا دی ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اب یہ ریکارڈ کا ہمیشہ کے لیے حصہ بن جائے گا کہ عمران خان کو کیوں قید رکھا گیا اور اس کی رہائی کے لیے کس طرح سے قرارداد لائے گی، اور اس قرارداد میں جتنے بھی تحریک انصاف کے کارکن ہیں، رہنما ہیں جو گرفتار ہیں، ان سب کی رہائی کے ساتھ ساتھ جو صحافی ہیں جن میں عمران ریاض ہیں، جن میں اسد طور ہیں، ان کو جس طرح گرفتار کیا گیا ہے، ان کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ اب پوری دنیا میں یہ خبر جائے گی کہ جی رہائی کا مطالبہ ہو رہا ہے، اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ تحریک انصاف کے لیے، خاص طور پر ان کے ورکرز کے لیے، عمران خان کے لیے یہ بہت اہم ہوگا اور اس میں ان کی رہائی ہو سکتی ہے۔ آج ایک بہت بڑا اشارہ اس میں سائفر کیس میں ملتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس طرح سے اس کی سماعت ہوئی ہے اپیل کی، جس میں نظر آیا کہ جج صاحب بھی حیران تھے کہ کیا آپ کو حق دفاع نہیں ملا، جس پر سلمان صفدر جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے کہا جی کہ 48 گھنٹے میں 21 گواہان بھگتا دیے گئے اور صرف ایک دن عمران خان صاحب کے وکیل نہیں آئے تو خود جج صاحب نے سرکاری وکیل مقرر کر دیا، اور اسی نے یعنی آ کر اور مقرر ہوا ہے اور اسی نے جناب سارے گواہان وہ جناب فارغ کر دیے۔ ایسے جیسے قصائی لائن لگائی ہوتی ہے بکرے ذبح کرنے کی، اس نے اس طرح گواہان فارغ کرتا چلا گیا، یہ بھی گواہ گیا، وہ بھی گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اعظم خان صاحب کے حوالے سے بات ہوئی کہ وہی اعظم خان جو ملزم تھے اس کے بعد جناب وہ گواہ بن گئے اور ان کی گمشدگی کے حوالے سے بھی کوئی سوال نہیں کیا گیا۔ اس پر بھی ججز حیران ہوئے کہ اچھا جس نے جرا کی، یعنی اب وہ سرکاری وکیل تھا، یعنی وہی سرکار جو کیس بنا رہی ہے عمران خان کے خلاف، انہوں نے ہی وکیل مقرر کر دیا، اور جناب اس نے کوئی سوال اعظم خان سے اس طرح کی کیا ہی نہیں کہ جی آپ کہاں رہے، کس طرح سے ہوا۔ تو یہ سب باتیں ہیں، اور پروسیکیوٹر نے کہا جی وقت دے دیا جائے ہمیں، یعنی اب تاریخ پر تاریخ دی جائے۔ پہلے کتنی جلدی تھی مقدمات نمٹانے کی الیکشن سے پہلے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی تاریخ پر تاریخ دی جائے، تو یہ درخواست بھی ان کی منظور نہیں ہوئی۔ تو معاملات اب ان کیسز کے تیزی سے چل رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو وکلاء ہیں آج تک اتنے زیادہ کانفیڈنٹ نظر نہیں آئے، ان کو پتا تھا، پہلے بھی ان کو اندازہ ہو گیا تھا جس طرح سے کیسز چل رہے تھے یہ تو سزا کی طرف معاملہ جا رہا ہے، لیکن جس طرح سزا سنائی گئی ہے اس پر اب ان کے وکلاء اور دیگر لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ سزائیں برقرار رہ ہی نہیں سکتی۔ اب تمام ملاقاتیں عمران خان صاحب سے ہو رہی ہیں، شیر افضل مروت کرتے ہیں بات، علی امین گنڈا پور بات کرتے ہیں۔ اچھا، اور بڑا دلچسپ منظر تھا کہ جب علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پورے پروٹوکول میں 13 گاڑیوں کا پروٹوکول ہے، وہ جیل کے اندر جاتا ہے، اس کے بعد جیل کے قیدی سے ملاقات کر کے باہر آتا ہے جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، تو پروٹوکول کی گاڑیاں آگے جا رہی ہیں اور اچانک علی امین گنڈا پور گاڑی رکوا دیتے ہیں اپنی، اور گاڑی سے اترتے ہیں، اکیلے اتر کے جناب جتنے بھی وہاں رپورٹرز اور سوشل میڈیا کے لوگ وہاں پر موجود ہیں سڑک کراس کر کے خود ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جناب اب بہت بڑا احتجاج ہونے والا ہے جو اب وزیر اعلیٰ لیڈ کرے گا۔ آپ اندازہ لگائیے، خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ عمران خان صاحب سے ملاقات کے باہر آیا ہے، ملاقات کر کے باہر آیا جب جیل سے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ ایک تو کابینہ کے حوالے سے خبر آئی کہ جی وہ ڈیسائیڈ ہو رہی ہے، عمران خان صاحب نام فائنل کر چکے ہیں، ان کے سامنے نام رکھے گئے یہ لوگ ہیں، تو ان میں مختلف نام آ گئے ہیں، ان میں جو ایک بہت زبردست تیمور سلیم جھگڑا جن کو روکا گیا کہ وہ الیکشن ہی نہ جیت جائیں، وہ بھی امیدوار تھے خیر وزارت اعلیٰ کے لیے، لیکن اب کابینہ میں وہ ہوں گے، اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے۔ اور دوسری طرف کیا کہا کہ اب اتوار کو احتجاج ہونے جا رہا ہے، اس کو کنفرم کیا جا رہا ہے۔ حماد اظہر کی طرف سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بہت بڑا یہ احتجاج ہوگا، رگنگ کے خلاف احتجاج ہوگا، جس طرح الیکشن کمیشن کی چوری نظر آ رہی ہے، اب فارم 45 آخر اتنے دنوں کے بعد ایک دفعہ پھر قانون اور آئین کو توڑ کر الیکشن کمیشن جو حدیں گزار چکا، حدیں پھلانگ چکا، اس کے بعد اب وہ فارم 45 دینا شروع کیے ہیں، تو ان میں جو
نظر آ رہا ہے کہ جناب کس طرح 1 کو 7 یا 1 کو 9 7 کو 9 گڑبڑ کی جا رہی ہے، کیونکہ اوریجنل فارم سے وہ ہٹ نہیں سکتے. اوریجنل فارم جماعت اسلامی کے پاس ہیں، جی ڈی اے کے پاس ہیں، تحریک انصاف کے پاس ہیں، آزاد امیدواروں کے پاس ہیں، ٹی ایل پی کے والوں کے پاس ہیں، سب کے پاس ہیں. تو ان میں جو رد بدل کی ہے، کیونکہ ورنہ تو ساروں کو بلا کر ان کے نئے سائن لینے پڑنے تھے، انہوں نے کیا کیا، ڈیجٹس ہی بدلے. اور کراچی میں کیا ہو رہا ہے، صرف تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کے بدلے جا رہے ہیں. تو ساری چوری جو ہے پکڑی جا رہی ہے. اس پر ہم آگے ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے. اس کے خلاف اب اتوار کو احتجاج ہونے جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ہوتا تھا جی مذہبی جماعتیں ہیں، جے یو آئی کو اسی لیے مولانا فضل الرحمان کو استعمال کیا پی ڈی ایم میں کہ جی آپ کے پاس مدرسے کے بچے ہیں، آپ آئیں احتجاج کریں. اس وقت نظر آ رہا ہے آن گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ صرف پاکستان میں ایک جماعت ہے جس کے پاس سٹریٹ پاور ہے، جن کے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، سر پر ان کو ڈنڈے برسائے جاتے ہیں. ابھی احمد شاہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ہاسپٹل میں ہے، اب اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے. اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. جس کے لوگ ذل شاہ کی طرح شہید کیے گئے جس جماعت کے، وہ پھر بھی لوگ نکلتے ہیں، ان کے رہنما نکلتے ہیں، گرفتاریاں ہوتی ہیں، کیسز بھگتتے ہیں. ابھی تک گرفتار ہیں لیکن وہ پھر نکل رہے ہیں. ہفتے کو نکلے، اتوار کو، یہ تو ہر ہفتے جناب یہ معاملہ ہوگا. پھر کیا کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، آ کر پارلیمنٹ میں بات کریں، اس طرح کریں. تو بات یہ ہے کہ آپ پہلے ان کے ساتھ دھاندلی کریں. یہ اسد قیصر نے بھی کہا ہے کہ یہ حالات تو ایسے لگ رہا ہے کہ کہیں یہ انارکی کی طرف جا رہے ہیں، بغاوت کی طرف جا رہے ہیں. خدا نخواستہ بغاوت ہو جائے گی ملک میں، جو یہ صورتحال پیدا کر رہے ہیں کہ پہلے اتنی ریگنگ کی گئی، کاغذات نامزدگی نہیں آ سکتے، لوگ نہیں آ سکتے، گرفتاریاں کی گئیں، بلے کا نشان چھین لی گیا. پھر الیکشن ڈے پر جس طرح سے جو کچھ کیا گیا، اس کے بعد جناب آپ نے یہ جو ساری جیت کو ہار میں بدلا، فارم 45 والا معاملہ آپ دیکھیے، وہ سب کچھ ہوا. اب اس کے بعد مخصوص نشستوں پر بھی دیکھیے کیا ڈرامہ چل رہا ہے. تو آپ اتنا کچھ ایک جماعت کے ساتھ کرتے رہیں گے اور کہیں گے جی وہ احتجاج بھی نہ کرے، وہ آئے ہم سے بات کرے، چپ کر کے بیٹھ جائے. نہیں ہو سکتا. پھر جو کہہ رہے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جی آپ حکومت میں آ جائیں، تحریک انصاف حکومت میں آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ آ جائیں گے. تو انہوں نے آفر کی. آج علیمہ خان صاحبہ نے، عمران خان صاحب کی بہن نے عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد واضح کہہ دیا ہے کہ چوروں کے ساتھ کسی طرح سے کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی. جنہوں نے ڈاکہ ڈالا ان کے ساتھ مفاہمت نہیں ہو سکتی. علی من گنڈا پور نے بھی آ کر باہر یہ پیغام دیا ہے. شریف افضل مروت یہ بات کر رہے ہیں کہ جی احتجاج ہوگا اور اس کو لیڈ کریں گے پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی من گنڈا پور. اب روکیں، پہلے تو نکلتے تھے، پکڑتے تھے، یہ ہوتا تھا، اب کر کے دکھائیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ یہ جس طرح سے احتجاج ہے یہ کنٹینیوس ہے، یہ معاملہ آگے بڑھے گا. عمران خان نے کہا ہے کہ پیچھے نہیں ہٹنا، کوئی مفاہمت کسی چور ڈاکو سے نہیں ہوگی. مفاہمت کی اگر بات کرتے ہیں تو نیلسن منڈیلا کی طرز پر ہوگی، وہ ملک کے لیے ہو سکتی ہے. ہم چوروں کے ساتھ، لوگوں کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے ساتھ کسی صورت نہیں بیٹھیں گے. وہ کہہ رہے ہیں میں جیل میں رہنے کو تیار ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیل میں اور رکھنا ہے رکھ لیں، لیکن میں اس طرح سے ڈیل نہیں کروں گا. لوگوں نے جو مینڈیٹ دیا ہے اس کے خلاف نہیں جاؤں گا. اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس سب بھگت چکے ہیں، روپوش ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے کہتے ہیں جی کہ ایسے روپوشی سے تو بہتر ہے کہ بندہ گرفتاری دے دے، نہ بندہ مل سکتا ہے، کبھی کہیں جاؤں. لیکن عمران خان نے کہا ہوا ہے کہ نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پارٹی معاملہ چلانے ہیں، ابھی سامنے نہیں آنا. کچھ لوگوں کو کہہ دیا سامنے آ جائیں، جن میں شیخ وقاص اکرم ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا سب کچھ تباہ و برباد کر دیا گیا. میرا بیٹا مجھے اسکول سے اٹھانا پڑا کیونکہ میرے ساتھ والے لڑکے کے جو امیدوار تھا اس کے بیٹے کو اغوا کر کے اس کو اٹھا کر اس کو دستبردار کروایا گیا. تو ان کو یہ خوف ہو گیا کہ میرے بیٹے کے ساتھ بھی نہ کرے، اور کہتے ہیں کہ ہم کو لوہے کو بنے ہی نہیں ہوئے، اس لیے میں روپوش تھا کہ جناب ایک دفعہ ہم جو عمران خان سے وعدہ کیا وہ نبھا دیں. اب ظاہر ہے کہ یہ کہیں پارٹی کا وہ ان کو چھڑوا نہیں سکتے، کیا کر سکتے ہیں، استعفے دلوا سکتے ہیں. اب وہ سامنے آ گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مینڈیٹ یا مجھے اتنے لاکھوں جو ووٹ، اتنے لیڈ ملی ہے، اتنے لوگوں نے ووٹ ڈالے، میرا خیال ہے 2 لاکھ کے قریب. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے نہیں ڈالے کہ میں کوئی گلیوں اور سڑکوں کے لیے ڈالے ہیں. انہوں نے کہا جا کر عمران خان کو رہا کرواؤ. یہ شیخ وقاص اکرم کے الفاظ ہیں اور وہ نوجوان کو سمجھا رہے ہیں. وہ سوال پوچھ رہے ہیں آپ عوام کے لیے کیا کریں گے، عوام کے لیے، آپ عوام کے لیے آئے نا. تو انہوں نے کہا کہ کیا عوام نے ووٹ اس لیے دیا ہے کہ عمران خان کی رہائی کروائیں. تو اب دیکھیں کہ قراردادیں جا رہی ہیں اور اسپیکر جمع کر رہا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے، اور پھر احتجاج کی کال جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. شریف افضل مروت بھی ہیں، وہ بھی لیڈ کر رہے ہوں گے، ادھر سے علی من گنڈا پور ہوں گے، اور پھر ایک دفعہ لوگ نکلیں گے اتوار کے دن. مینڈیٹ چوروں کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی. عمران خان نے پارٹی پالیسی واضح کر دی ہے. ملک میں بغاوت کا خدشہ ہے، شہباز شریف کو وزیر اعظم نہیں مانتے، رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر نے یہ کہا ہے، اور پھر قرارداد بھی جمع کروا دی ہے کہ جی سب لوگوں کو رہا کیا جائے. اور اس وقت ہائی لائٹ ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب سے علی من گنڈا پور کی ملاقات، اور اب فیصلے عمران خان کر رہے ہیں، لوگ ان سے مل رہے ہیں. اور کس طرح سے احتجاج کیا جائے گا، احتجاج کو لیڈ اندر عمران خان کر رہا ہے. کابینہ کس طرح سے ہوگی وہ دیکھیے، کیا سیاست میں ہوگا، قومی اسمبلی میں کس طرح سے ہوگا، کسے مفاہمت ہونی ہے نہیں ہونی، وہ سب باتیں علی من گنڈا پور کہہ رہے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت کا فیصلہ عمران خان کریں گے. یہ سارے فیصلے عمران خان کی طرف سے آئیں گے، ان کو دیکھا جائے گا. دوسری طرف یہ بھی ہو رہا ہے کہ اب
پی ٹی آئی وفد کی محمود اچکزئی سے ملاقات اور سیاسی صورتحال اور صدارتی انتخابات ہیں، ان پر مشاورت ہو رہی ہے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے۔ پھر یہ بھی علی امین گنڈا پور نے کہا جی تحقیقات کی جائے 9 مئی سے کسے فائدہ ہوا، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس چیز کو دیکھا جائے، ہم سب کے ساتھ ساتھ چلنے کو تیار ہیں، لیکن یہ جو بات ہے کہ جناب کوئی مینڈیٹ چوری پر کوئی ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ جناب پہلے بھی یہ ہوا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی تھی، وہ جیلر کہتا میں کسی کو نہیں ملنے دوں گا، اس میں کہا جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے اس کو جرمانہ کیا جائے گا۔ اب ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، سب لوگ جا کر مل رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب مریم صفدر کی ضلع شاہ سے متعلق ایک آڈیو ہے جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ ضلع شاہ کو نیچے لٹا کر اس کے اوپر سے 3-4 بار گاڑی گزاری جائے تاکہ اس کا الزام پی ٹی آئی پر لگایا جا سکے۔ شاندانہ گلزار تحریک انصاف کی رہنما الیکٹڈ ممبر قومی اسمبلی نے یہ الزام لگایا ہے مریم نواز صاحبہ پر، جو اب وزیر اعلیٰ پنجاب بنوائی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کو بھی کیسز بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہزاروں لوگ جیلوں میں ہوں تو مفاہمت کی بات منافقت لگتی ہے۔ فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ پہلے لوگوں کو رہا کریں پھر کوئی اور بات ہوگی۔ ایک اور بڑی اہم اور دلچسپ چیز ہائی لائٹ ہو رہی ہے اس وقت کہ آپ دیکھیں کہ مریم صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہیں، اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے اب تک وہ کیا کر رہی ہیں، اور انہوں نے نگہبان نام سے جناب رمضان پیکج لے کر آئے ہیں، تو اس پر میاں نواز شریف کی تصویر ہے، آپ اندازہ لگائیے، اور ساتھ اس میں لکھا ہوا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے عوامی خدمت، نہیں نام اپنا والد کی تصویر، یہ ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت 20 کلو آٹے کا تھیلا سستا دے رہی ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے حکومت کے پی کے، بس کوئی اس میں اور تصویر ہے وہ لگی ہوئی ہے جناب، کوئی ذاتی تشہیر نہیں، اور اس پر باب خیبر کی تصویر ہے، کوئی اس میں لکھا ہوا علی امین گنڈا پور یا عمران خان یا فلاں کی تصویر نہیں۔ یہ آپ دیکھیے ترجیحات کا فرق ہے کہ سرکاری پیسے پہ ذاتی تشہیر، ذات پر، ان کی اپنی ذات پر، خاندان پر پیسہ لگانا، تو یہ چیزیں ہیں جو عمران خان جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے، اور اگر علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنے بھی ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا وہ ذاتی تشہیر کر سکیں۔ تو لیڈرشپ اس وقت بھی جناب جو تحریک انصاف کی ہے وہی ہے، جو جیل میں ہے وہ ہے عمران خان، اور جس طرح حبیب اکرم صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ چھین لیں، مخصوص نشستیں بھی لے لیں، یہ جو مرضی کر لیں، کیونکہ تحریک انصاف کی طاقت نہ تو بلے کا نشان تھا، نہ یہ تھا کہ جی ان کے پاس مخصوص نشستیں ہوں، کتنی سیٹیں ہوں گی، کیا ہوگا۔ ان کی جو اصل طاقت ہے تحریک انصاف کی، ان کا بانی چیئرمین ہے، وہ چیئرمین کہیں اور کسی اور کو بنا دیا، ان کے پارٹی کے انتخابات نہیں مانے، جو بھی کیا، تو ان کی اصل طاقت جیل میں بیٹھی ہے، وہ ہے بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان، اور دیکھیے وہاں سے جناب فیصلے ہو رہے ہیں، وہاں سے چیزیں آ رہی ہیں، وہاں سے احکامات آ رہے ہیں، اور سارے ان کو مان رہے ہیں کیونکہ اس سے وہ نکل نہیں سکتے۔ اور کتنی بڑی یہ بات ہے کہ ملک میں بغاوت کا خدشہ ہے، شہباز شریف کو وزیر اعظم نہیں مانتے، رہنما پی ٹی آئی اسد قیصری یہ بات کر رہے ہیں کہ جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، جو حالات ہو گئے ہیں، اس میں تو اس طرح سے لگ رہا ہے کہ جناب یہ بڑے مشکل صورتحال ہے کہ آپ اسی طرح سے معاملات کو چلا لیں گے، کیونکہ تحریک انصاف کے سپورٹرز جو ہیں وہ یہ برداشت ہی نہیں کریں گے کہ جی آپ آرام سے بیٹھ جائیں، اب آپ بن گئے ہیں ممبر اسمبلی، بن گئے ہیں آپ، وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، فلاں کابینہ کے سب بن گئے، اور آپ جناب اب چلاتے رہیں بس حکومت اور مزے کرتے رہیں۔ نہیں، اصل مینڈیٹ ملا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے، اور اس پر ساروں کی توجہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں عدالتوں میں بھی معاملہ چل رہا ہے، ایوان میں بھی چل رہا ہے، سینٹ ہو، قومی اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلیاں ہوں، وہاں پر بھی یہی بات ہے، کارکنوں کی رہائی، عمران خان کی رہائی، سڑکیں ہوں، اسٹریٹ پاور ہو، وہاں پر یہ ہے، میڈیا ہے تو وہاں پر ہے کہ مینڈیٹ چوری اور عمران خان کی رہائی، یہ ایجنڈا جو ہے نظر آ رہا ہے آپ کو۔ تو ہر جگہ پر، ہر سطح پر تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا مقدمہ لڑ رہی ہے، عوام میں، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اسٹریٹ پاور، جلسے جلوس، وہ بھی تسلسل سے ہر ہفتے یہ کام ہو رہا ہے، تو ایوانوں میں، عدالتوں میں، ہر طرف۔ تو اس سے جناب پیچھے نہیں ہٹ رہے، کیونکہ بات ہے جیل میں بیٹھے قیدی نمبر 804 کی، اور ساری پارٹی جو ہے اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور کوئی مانے نہ مانے سیاست بھی اب اسی کے ارد گرد چلتی ہے، وہ کہتے ہیں جی اس پر کانٹا لگانا ہے، اس کو وہ تو مائنس ہے، اس کا تو اب کوئی فیوچر ہی نہیں ہے، مستقبل ہی نہیں ہے، اور آپ دیکھ لیں صبح سے رات تک خبریں ساری اسی کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔